مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا نا تو دنیا قربان کر دینا، آخرت قربان بولو نہیں کرنا. تجارت کریں دبا کے کریں، نماز کا ٹائم ہو تو بزنس کو بولو نا چھوڑ دینا. جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اخفل طریقے سے اسلام میں نماز نہیں ہوتی ہے. ہاں کہیں سفر میں کوئی ٹینشن میں وہ جلد بازی ہے، کہیں پہنچ رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، جہاز نکل جائے گا جماعت کے چکر میں. وہ ایک اسٹیشن پہ ہمارے پاکستان میں ایسا ہوا، ٹرین پوں پوں بجا رہی ہے اور امام صاحب خشوع و خضوع سے نا بولی یہ تو غلط ہے نا، ہم جلدی سے نماز پڑھاؤ بھائی. ایک ایک کر کے لوگ پیچھے سے کھسکنا شروع ہوئے. تو نماز نہیں چھوڑنی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حرام نہیں کمانا ہے. آپ اپنے کلائنٹ کو جھوٹ بول کے مال بیچ سکتے ہو، اس میں زیادہ بکے گا. سچ بولو گے تو آپ کا پروفٹ کم ہوگا. یہاں دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا رہی ہے، آپ نے سچ بولنا ہے، کم کمانا ہے. جھوٹ جو زیادہ لے کر آئے گا اس کو ترجیح بولو نہیں دے. ایک آپ کی بیوی ہے، ایک آپ کی گرل فرینڈ ہے، دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ بیوی کتنی بھی بدصورت ہو اور گرل فرینڈ کتنی ہی خوبصورت ہو، محبت گرل فرینڈ سے کرنی ہے بیوی سے کرنی ہے. یہاں وہ مزہ نہیں آیا جیسے ابھی آ رہا ہے، ایسے ٹھٹر گئے، لگ رہا ہے کہ کوئی گلے میں ہاتھ ڈال کے الفاظ کھینچ کے نکالا. بیوی سے محبت پیغمبروں کی سنت ہے، گرل فرینڈ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. دیکھو ان کا جو یہاں غیر مسلم ہے ان کا مذہب ان کے لیے، ان کو نہیں چھیڑو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو نہیں چھیڑو کہ گرل فرینڈ تیری کیوں ہے بھائی، وہ جانے. وہ کہہ سکتا ہے بھائی میرے مذہب میں نہیں ہے، میرے کلچر میں. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر اسلام کو آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ کے آئے نا یہاں پہ، تو اسلام میں تو نہیں ہے بھائی. گرل فرینڈ ہے اسلام میں؟ بیوی سے محبت کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کیسے محبت کرتے تھے؟ جس جگہ امی عائشہ برتن میں منہ لگا کے پانی پی رہی ہیں، آپ برتن گھما کے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت کا اظہار کس سے ہو رہا ہے؟ اپنی بیوی سے ہو رہا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے. میں تو اب فون اٹھانے کم کر دیے، پہلے بہت کالز اٹھایا کرتا تھا میں، تو بیشتر خواتین کی کالز آتی تھی ہمارا میاں. کراچی کی بات اور لاہور میں گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں، لاہور میں تو کم ہو گئے، کراچی میں الحمدللہ یعنی ڈھکن لاہور میں ٹھکے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا ہم لاہور سے تھوڑا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کراچی والے. تو کتنی خواتین کی کالز آتی تھیں کہ ہمارا میاں دوستوں میں بیٹھا ہوگا گٹر کے ڈھکن کے، پوری رات بیٹھ کے ہا ہا ہنسی مذاق چل رہا ہے، تمباکو کے گٹکے کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے. جیسے ہی جب گھر میں آتا ہے ایسا لگتا ہے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا. یہ تو الفاظ میرے ان کے نہیں ہوتے لیکن اسٹائل یہی ہے. ایسا گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد پہ کیا کر دیا ہے. گھر میں آتے ہیں تمیز سے بات ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آیا کرتے تو کیسے؟ جب زوجہ نے کبھی بد اخلاقی کی، بد اخلاقی تو اسے تعبیر نہیں کریں گے، اس کو کبھی ہو جاتا ہے میاں بیوی میں نا، تو ہمارے نبی کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں، ہم نے وہ مسجد نبی میں جگہ دیکھی، میں وہاں جاتا ہوں میرے ذہن میں پورا مسجد نبی کا وہ منظر آتا ہے ریاض الجنہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا، باری حضرت عائشہ کی ہے. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ باری میری ہے اور مداخلت کسی اور کی. غصے میں حضرت عائشہ نے وہ حلوے کا برتن اٹھا کے زمین پہ مار کے 2 ٹکڑے کر دیے اس کے. اب بتاؤ میں اور آپ ہوتے، ہم اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں، میری بیوی نے میرے سامنے برتن توڑا، میں نے رکھ کے چمبا لگایا. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا اسٹائل؟ بتاؤ نا. دوست بھی غیرت دلا رہے ہوتے ہیں، ابے تو نے 1 تھپڑ لگایا، میں ہوتا 6 تھپڑ کھینچ کے. تو جورو کا غلام ہے، ڈرتا ہے سارا بیوی سے، میں تو نہیں ڈرتا. یہ واقعہ دوستوں میں میری بیگم نے میرے سامنے، میں 20ویں گریڈ کا آفیسر ہوں یار،
میں किसमें ग्रेड का ऑफिसर हूं यार? मेरे सामने उसने बर्तन तोड़ा, मैंने रख के बोलो ये स्टाइल है। एक तो गधापन भी दिखा रहा है, ऊपर से इसको फख्र भी कर रहा है। हमारे नबी के क्या अखलाक थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक लकीर भी नहीं आई है। आपने सहाबा, अच्छा ये काम भी सहाबा के सामने हुआ है। ऐसे में तो आदमी और गैरत में आता है कि मेरी गैरत मेरे दोस्तों के सामने मुझे जलील कर दिया। यार सैयदुल अंबिया से ज्यादा किसी का मकाम हो सकता है? सारे पैगंबरों के सरदार, खातमुन नबीयीन, इतने बड़े पैगंबर, उनके सामने ये हो रहा है, दोस्तों के सामने, असहाब के सामने। जरा भी आपने गुस्से का इजहार नहीं किया, बल्कि उस अमल की एक अच्छी लॉजिक पेश की। लॉजिक क्या पेश की? गारत उम्मुकुम, फरमाया तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है। मोहब्बत में किया है, गैरत में किया है कि भाई मेरी बारी है तो मेरा मियाँ इस वक्त मेरा है, किसी और को अपनी तरफ तवज्जो ले जाने की जरूरत। तो गैरत में तो ऐसे ही काम होते हैं ना। क्या हो गया भाई, क्यों समझ नहीं आ रहा? इतनी आसान बात को कर रहे। तो आपने उसकी एक अच्छी लॉजिक पेश की है कि भाई गैरत का तो यही तकाजा होता है कि जब मेरी बारी है तो भाई दूसरी सोकर की मुदाखलत क्यों हो रही? जरा भी गुस्सा नहीं हो। लेकिन इंसाफ का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ा। बर्तन हजरत ज़ैनब का था। जब मम्मी आयशा का गुस्सा ठंडा हुआ, आपने बर्तन उठाया और फरमाया कि इसके पैसे ज़ैनब को। यानी ऐसा भी नहीं है कि अम्मी आयशा की मोहब्बत में किसी पे जुल्म हो जाए। बर्तन उनका है तो पैसे उनको देने पड़ेंगे। ये अखलाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो मार्केट में क्या चल रहे हैं? शॉर्ट चल रहे हैं। और खूब समझ लो, अल्लाह की नजर में जैसे दुनिया में मार्केट में जो चीज शॉर्ट होती है, वैल्यू उसी की ज्यादा। हमें यार बहुत दफा ऐसा हुआ ना, चीनी मार्केट से शॉर्ट हुई है तो कितनी महंगी मिलती थी चीनी, फिर कितनी महंगी मिलती थी ना। तो जो चीज शॉर्ट होगी वैल्यू उसी की बढ़ेगी। तो अखलाक मार्केट में क्या चल रहे हैं? शॉर्ट चल रहे हैं। और मैं जो इतने अच्छे अच्छे अखलाक की बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। असल में मेरे घर वाले सुन रहे हो, यूट्यूब में मेरे घर वाले भी सुन रहे हो, तो बोले यार वहां तो कोई और स्टाइल है। वहां तो ऐसा लग रहा है इससे अच्छा मियां मार्केट में है ही नहीं। तो भाई हम भी यार यही गोश्त खाते हैं, जो रोटियां खाते हैं, हम भी आड़े दिन से चलते रहते हैं। लेकिन आदमी बात तो अच्छी करे ना। मुझे अपने लिए भी कर रहा हूँ ताकि अल्लाह मेरे भी अच्छे अखलाक कर दे, हमारे भी अल्लाह अच्छे अखलाक कर दे। तो मैं तो सीखने के लिए, मैं तो कभी दावा मैंने किया ही नहीं है। लिहाजा मैं घर वालों अगर तुम सुन भी रहे हैं तो भाई हम तो सीखने के लिए करने का। तो तबलीग वाले कहते हैं ना, सीखते सीखते ही, जो कह रहे हैं भाई हम सब सीखने वाले हैं। जब